اور انڈیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر بارود کی بو ہے اور راجوری کے علاقے میں پچھلے 2 ہفتوں سے جاری بھارتی فوج کا نام نہاد آپریشن کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف بھارت LOC پر فوج کے انبار لگا رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان کی راکٹ فورس ہائی الرٹ پر ہے اور اطلاعات ہیں کہ اسے ٹاسک دے دیا گیا ہے، اہداف لاک کر لیے گئے ہیں، لیکن اصل جنگ اب زمین پر نہیں پانی پر لڑنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے یک طرفہ اعلان نے خطے کو ایٹمی تصادم کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ پچھلے کئی روز سے انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پر مسلسل سنتاس معاہدے کو لے کر بڑکیں ماری جا رہی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت نے واقعی پاکستان کا پانی روک رکھا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی یہ وارننگ سنیں۔ تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا ڈانس بند کر دیں گے۔ دوستو، یہ محض کوئی دھمکی نہیں بلکہ راولپنڈی سے نئی دلی کو جانے والا وہ حتمی پیغام ہے جس نے سرحد کے پار اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حماقت کی تو اس کا انجام بھارت کے اپنے آبی سٹرکچرز کی تباہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا پاکستان کا پانی روکنے جا رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے سال جب سے بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیا تھا تب سے اب تک انڈیا ایک بوند پانی بھی نہیں روک سکا۔ جغرافیائی اور تکنیکی حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے لیے ایک ساتھ پاکستان کا پانی روکنا عملی طور پر ممکن نہیں۔ اگر بھارت مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 2 ایکڑ ڈیمز کی ضرورت ہوگی، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بھارتی پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ خود اپنے ہی پانی میں ڈوب جائے گا۔ بھارت اس وقت صرف پانی کے رخ کو عارضی طور پر موڑنے یا ڈیموں میں پانی کا بہاؤ کنٹرول کر کے پاکستان میں خشک سالی یا اچانک سیلاب کی کیفیت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے پاکستان ایک جنگی اقدام یا ایکٹ آف وار تصور کرتا ہے۔ جہاں تک سنتاس معاہدے کی معطلی کا تعلق ہے تو 1960 میں ہونے والے اس تاریخی معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر ایسے بین الاقوامی معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان پہلے ہی بھارت کے کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کے خلاف عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کر چکا ہے۔ اگر بھارت عالمی عدالت کے فیصلوں اور معاہدے کو پس پشت ڈالتا ہے تو وہ دنیا بھر میں ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرے گا، جس کے بعد پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے تمام آپشنز جائز ہو جائیں گے۔ اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی راکٹ فورس بھارت کے ڈیم اڑانے جا رہی ہے؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور حساس ترین سوال ہے۔ اگر بھارت لائن آف کنٹرول پر مہم جوئی سے باز نہیں آتا یا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی کی بندش کا عملی قدم اٹھاتا ہے تو پاکستان کی راکٹ فورس کسی بھی وقت بھارت کے بڑے ڈیموں جیسے بگلیہار، ڈول ہستی یا کشن گنگا پر سرجیکل سٹرائکس کر سکتی ہے۔ پاکستان کا پیغام واضح ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کی زندگی سے ہرگز نہیں کھیلنے دیا جا سکتا۔ اگر ہماری زمین پیاسی رہے گی تو تمہارا ابھی انفراسٹرکچر بھی سلامت نہیں رہے گا۔ دوستو، اس وقت سرحد کا ماحول گرم ہے۔ دیکھنا ہے کہ مودی سرکار پھر کوئی حماقت کرتی ہے یا پھر وہ محض جنونی ہندو انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے جنگی ماحول بنا رہی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں انڈین میڈیا کی جانب سے چھوڑے جانے والے شوشے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث کافی شدت سے شروع ہوئی ہے، اور وہ ہے پانی کے معاملے پر۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے انڈیا میں ایک معقول بیانیہ سامنے آتا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے گا یا کر چکا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ موقف سامنے آتا ہے کہ اگر بھارت کسی ڈیم یا دوسرے ذرائع سے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان ایسے ڈیموں یا بھارت کے دیگر بڑے آبی ذخائر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے یہ بیانیے عملی طور پر مکمل طور پر قابل عمل نہیں ہیں۔ بھارت میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے، جس سے ملک میں خشک سالی پیدا ہو جائے گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور زرعی معیشت شدید متاثر ہوگی۔ لیکن بین الاقوامی اندازوں کے مطابق بھارت کو ایسا انفراسٹرکچر تعمیر کرنے میں 3 دہائیوں سے بھی زیادہ وقت درکار ہوگا، جس کے ذریعے وہ دریائے سندھ کے نظام کے تقریباً 30% پانی کو ذخیرہ کر سکے۔ اس کے باوجود تقریباً 70% پانی اپنی قدرتی سمت میں بہتا ہوا پاکستان پہنچتا رہے گا، کیونکہ پاکستان ایک ڈاؤن سٹریم ملک ہے۔ بھارت اگرچہ مختلف ڈیموں کی تعمیر کو نمایاں کر رہا ہے، لیکن یہ زیادہ تر داخلی سیاسی پیغام رسانی اور عوامی تاثر کے لیے ہے، کیونکہ زمینی حقائق اس دعوے کی مکمل تائید نہیں کرتے۔ قدرتی نظام یہ ہے کہ جس طرح ہوا کے رخ کو
مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دریاؤں کے بہاؤ کو بھی مکمل طور پر روکا یا موڑا نہیں جا سکتا۔ خاص طور پر دریائے سندھ کے نظام میں ہر سال پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو آنے والے پانی کی مقدار بڑھ رہی ہے، اگرچہ اس کے نتیجے میں سیلابوں کے خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں جو بیانیہ پایا جاتا ہے کہ اگر بھارت پانی روکنے کی کوشش کرے تو اس کے بڑے ڈیم تباہ کر دیے جائیں گے، اس میں بھی مکمل حقیقت نہیں۔ جنگی صورتحال میں بھارت کے نہری نظام یا چھوٹے آبی ڈھانچوں کو نشانہ بنا کر اس کے آبپاشی کے نظام میں خلل ڈالا جا سکتا ہے، لیکن بڑے ڈیموں کو تباہ کرنا پاکستان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموں میں جمع شدہ پانی اچانک نیچے کی طرف بہے گا اور پاکستان میں شدید سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے محدود نوعیت کی کارروائیاں تو ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن بڑے ڈیموں کی تباہی پاکستان کے لیے بھی سنگین نتائج لا سکتی ہے۔ دوستو، جہاں تک صلاحیت کا تعلق ہے تو پاکستان کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، خصوصاً آرمی راکٹ فورس کے قیام کے بعد۔ بڑے ڈیم چونکہ ساکن اور نمایاں اہداف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ٹارگٹ کرنا تکنیکی اعتبار سے ناممکن نہیں۔ تاہم مسئلہ صلاحیت کا نہیں بلکہ نتائج اور حکمت عملی کا ہے، کیونکہ ایسا اقدام خود پاکستان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بھارت بھی دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر اسے بڑے پیمانے پر پانی روکنے کی صلاحیت حاصل کرنی ہو تو اس میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ اس دوران پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے۔ اسی مقصد کے لیے ملک میں مختلف ڈیم منصوبوں پر کام تیز کیا جا رہا ہے، جن میں دیا میر بادشاہ ڈیم ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ نہری نظام کو بھی وسیع اور پیچیدہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اضافی پانی کو بہتر انداز میں جذب اور تقسیم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں کچھی کینال منصوبہ بھی اہم ہے، جس کے ذریعے بلوچستان میں ایک وسیع آبپاشی نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کے نظام سے آنے والا پانی اس علاقے تک پہنچا کر زرعی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان میں پیش رفت جاری ہے، لیکن اس کے پیمانے اور رفتار کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے آبی چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ مختصراً، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی یا پاکستان کا پانی بند کرنے کی باتیں زیادہ تر سیاسی بیانات ہیں۔ موجودہ حالات میں نہ تو بھارت کے لیے پاکستان کا پانی مکمل طور پر روکنا عملی طور پر ممکن ہے، اور نہ ہی پاکستان کے لیے بھارت کے بڑے ڈیموں کو نشانہ بنانا کوئی دانش مندانہ حکمت عملی ہوگی۔ ناظرین، پاک بھارت آبی تنازع اب صرف پانی کی تقسیم کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ مائنڈ گیم اور نفسیاتی جنگ کا ایک نیا محاذ بن چکا ہے۔ دونوں طرف سے دی جانے والی دھمکیاں دراصل ملٹری اسٹریٹجی کی اصطلاح میں ڈیٹرنس یعنی ایک دوسرے کو خوفزدہ رکھنے کی کوششیں ہیں، جن کا مقصد جنگ لڑنا نہیں بلکہ جنگ سے باز رکھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ 21ویں صدی میں سیکیورٹی کی تعریف بدل چکی ہے۔ اب دفاع صرف سرحدوں پر ٹینک کھڑے کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے فزیکل اور جغرافیائی اثاثوں کا تحفظ ہے۔ بھارت اگر پانی کی بندش کو ایک سیاسی پتے کے طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کرتا۔